ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے رسول۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ لغوی معنی اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ بھیجا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے بھی رسول ہیں۔ مثال کے طور پر جبرائیل علیہ السلام بار بار انبیاء علیہ السلام کے پاس اور رسل اعظام علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے رہے نا، تو اس اعتبار سے فرشتے بھی رسول ہیں۔ لیکن اصطلاحی اعتبار سے اگر اس کا معنی دیکھیں، اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ بشر جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو، اس پر وحی بھی نازل ہوتی ہو۔ یہاں تک نبی اور رسول کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بالکل یکساں ہے۔ آگے رسول کی تعریف میں یہ بھی ہے کہ وہ صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہو، صاحب کتاب یا صاحب شریعت ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب رسول کے لیے یہ ہے کہ یا تو وہ خود اپنی شریعت لے کر آئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پچھلے رسول کی شریعت کو آگے بڑھائے، ٹھیک ہے۔ تو نبی اور رسول تو یہ ہے کہ ہر نبی رسول ہو یہ ضروری نہیں، لیکن ہر رسول نبی ہو یہ ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بڑی آسان طریقے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اور اسی طرح دیکھا جائے تو نبی اور رسول یہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی ہے کہ نبی اور رسول یہ کسبی نہیں ہوتے۔ یعنی کسب سے مراد کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کسب حلال، حلال کمانا گھر بیٹھے بیٹھے تو نہیں ملتا نا۔ آپ جاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کما کر لاتے ہیں، یا کہیں پر نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں تو آپ کما کر لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی اور رسول، نبوت اور رسالت یہ ایسا منصب نہیں ہے کہ جو کسب سے حاصل ہو، کوشش کر کے حاصل ہو۔ کوئی بزنس مین ہوتا ہے نا، پہلے تو نہیں ہوتا، لیکن دن رات کوشش کرتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ بزنس مین بن جاتا ہے۔ آپ کہیں ملازمت کے لیے جاتے ہیں تو ایک دم کوئی منصب آپ کو نہیں ملتا، ایک دم پروموشن نہیں ہوتی، کوشش کرتے ہیں، پروموٹ ہوتے ہیں، پھر کہیں جا کر جو آپ کا ہدف ہوتا ہے آپ اس تک پہنچتے ہیں۔ نبوت اور رسالت یہ ایسا منصب نہیں کہ جو کوشش کے ذریعے حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے ہی ان کا انتخاب فرما دیا ہے۔ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، ان کا سلیکشن ہو چکا ہے، تو یہ سلیکٹڈ ہوئے۔ یہ کسب کے ذریعے نہیں ہوتا نبوت اور رسالت کا ملنا، سلیکشن ان کی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ازل سے ان کی سلیکشن ہو چکی ہے، اب اپنے اپنے دور میں یہ نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے اپنے اپنے دور میں یہ تشریف لائے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امی کا لفظ بھی ہے۔ امی کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک بڑا ہی بحث طلب مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، گو کہ کم ہیں، لیکن اس جانب گئے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام معاذ اللہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں کہ بھائیو، میرے صاحبوں، اگر وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے جو خود دنیا کو پڑھانے کے لیے آئے، اور وہ خود پڑھنا لکھنا نہ جانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کو میرا رب فرمائے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ پیارے جو آپ نہیں جانتے تھے ہر کچھ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا اسی بنیاد پر آپ پر فضل عظیم ہے۔ تو جو خود سب سے بڑا عالم ہو مخلوق میں، جو خود پڑھانے کے لیے آئے، قرآن کہتا ہے نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں، تو انہوں نے یہی عرض کی نا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ ہمارے رب تو ان میں ایک رسول بھیج
جو ان میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات کو تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب و حکمت سکھائے، جو دنیا کے لیے، کائنات کے لیے معلم بن کر آئے، جو معلم انسانیت بن کر آئے، تو وہ خود پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو تو یہ بے وقوف والی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب میں آپ کو سمجھاؤں، قرآن کریم میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو امی کا لفظ کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ اعراف میں آیت نمبر 157 میں ابھی جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی تو اس میں بھی ذکر ہے رسولا نبی الامی الذی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 158 فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، یہاں پر بھی ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، اور ان میں بعض لوگ ان پڑھ ہیں جو زبان سے لفظوں کو پڑھنے کے سوا اللہ کی کتاب کے معانی کا کچھ علم نہیں رکھتے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو اب امی کا جو معنی ہے، اس کا معنی یہ آتا ہے، علامہ اصفہانی فرماتے ہیں کہ جو نہ لکھتا ہو اور نہ کتاب سے دیکھ کر پڑھتا ہو۔ اب میری بات کو ذرا سمجھیے گا، یہ ایک مشکل یعنی بحث ہے اور اس پر کافی بات بھی کی جاتی ہے۔ میں اس کو آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کر رہا ہوں۔ اس آیت میں جو امی کا معنی ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، تو اب امی جو ہے فرمائے کہ جو نہ لکھتا ہو نہ کتاب سے دیکھ کر پڑھتا ہو، اور امی کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے قلیل المعرفت، یعنی جس کے پاس معرفت بہت کم ہو، بہت کم ہو۔ اچھا اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندوں کے حق میں تو عیب ہوتی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ امی ہیں، آپ ان پڑھ ہیں، تو آپ کے حق میں یہ بے عیب ہوگا۔ مجھے ان پڑھ کے دیا انہوں نے۔ اگر ان پڑھ بھی ہوگا تو وہ بھی برا مان جائے گا کہ لوگوں کے سامنے تو مجھے جاہل نہ بولو، ان پڑھ نہ بولو، لیکن وہی کسی اور کے حق میں وہ عیب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر متکبر میں آپ سے کہوں کہ آپ میں تکبر بہت زیادہ، آپ متکبر ہو، آپ تکبر کرتے بھی ہوں گے نا خدا نہ خواستہ، آپ برا مان جائیں گے کہ مجھے متکبر کہا، مجھے تکبر کرنے والا کہا۔ لیکن یہی جو صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بولی جائے تو پھر یہ عیب نہیں ہے۔ تکبر، متکبر اللہ رب العالمین کا نامی ہے، صفاتی نام ہے، تو تکبر اس کو زیبا دیتا ہے، مخلوق میں کسی کو زیبا نہیں دیتا۔ حدیث قدسی ہے کہ جو ہے تکبر جو ہے الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو اسے اوڑھے گا پھر اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، وہ میری چادر اوڑھ رہا ہے نا۔ تو متکبر انسان کو بولا جائے تو وہ اس کے لیے عیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر اس کو منسوب کیا جائے، جو کہ منسوب بھی ہے، اس کا صفاتی نام بھی ہے، تو اس کے لیے وہ عیب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو ایک صفت ہے اور اس کو زیبا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے۔ اب میں اس بات کو اور زیادہ کھول کر سمجھا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا امت لا نکتب ولا نحسب، فرمایا کہ ہم اہل عرب امی ہیں، لکھتے بھی نہیں ہیں، حساب بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ بعثت الی امت امیہ، کہ مجھے امی امت کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اچھا امی جو ہے اس کی اگر تحقیق ہم کریں تو اس کا ایک معنی تو یہ آتا ہے کہ ان پڑھ، جو یعنی ان پڑھ سے مراد جو نہ لکھتا ہو اور نہ پڑھتا ہو۔ اچھا امی کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے امی ماں سے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے نا اور فرمایا کہ انا امی، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف نسبت بھی کی گئی ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں دین فطرت پر ہوں۔ جس طرح میں ماں سے میری پیدائش ہوئی، والدہ محترمہ سے میری پیدائش ہوئی، میں اسی حال میں ہوں، میں اسی حال پر ہوں، دین فطرت پر ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک یہ ہے کہ جب امتی کی طرف نسبت ہوگی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ،
کہ آپ کی جو امت ہے امیون، تو وہ جو زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے وہ ان پڑھ تھے، وہ لکھتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے، ٹھیک ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ قریش میں 17 لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے زمانہ جاہلیت میں. تو جب امت کی طرف نسبت ہوگی تو وہی معنی ہوگا کہ جو نہ لکھتے ہوں نہ پڑھتے ہوں، جو یعنی ان پڑھ ہوں. اب حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف جو نسبت ہوئی تو اس کا ایک معنی کیا ہے، میں نے بتایا امی، ماں کے اعتبار سے، یعنی جس طرح ماں جائے ہوتے ہیں نا، یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ سے آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ اپنے اصل حال پر ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا امی کا معنی یہ ہوگا حضور نبی کریم علیہ السلام کے حق میں کہ آپ لکھتے اور پڑھتے قبل نبوت ملنے سے پہلے آپ لکھتے اور پڑھتے نہیں تھے. اس کی وجہ ہے اگر آپ پڑھتے یا لکھتے تو پھر تو کفار نے اعتراض کرنا تھا کہ انہوں نے خود لکھ لیا ہے، قرآن کریم خود لکھ لیا ہے. انہوں نے کہا تھا نا، کبھی کہا کہ یہ ساحر ہے، کبھی کہا کہ یہ شاعر ہے، کبھی کہا کہ جی یہ تو وقالوا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں. کبھی پھر یہ بھی کہا کہ ایک بندہ ہے جو ان کے پاس آتا ہے وہ لکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ لکھتے اور پڑھتے اس لیے نہیں تھے کہ قبل نبوت، کہ اگر آپ لکھتے اور پڑھتے تو وہ اعتراض کرتے کہ چونکہ یہ لکھتے ہیں انہوں نے خود لکھ لیا ہوگا، یہ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں تو انہوں نے پڑھتے پڑھاتے خود ہی اس بات کو جو ہے وہ یعنی گمان کر لیا ہوگا کہ یہ جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل من اللہ ہے. اور امی کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ جس نے کسی استاد سے پڑھا نہ ہو، جو کسی مکتب میں نہ گیا ہو، ٹھیک ہے نا. اچھا، قبل نبوت آپ نہیں لکھتے تھے اور نہ ہی آپ پڑھتے تھے، لیکن بعد نبوت جب نبوت یعنی اعلان نبوت ہو گیا تو اس کے بعد چونکہ اب اعتراض والی بات نہیں تھی، اب نبوت کا اعلان ہو چکا، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ نے پڑھا بھی اور آپ نے لکھا بھی. ایسا کئی احادیث کریمہ میں موجود ہے. اور امی کا معنی آپ کے حق میں یہ کیا جائے گا کہ جس نے کسی استاد سے کبھی نہ پڑھا ہو، جو کسی مکتب میں نہ گیا ہو. کیوں؟ اگر آپ بچپن میں کسی ٹیچر کے پاس جاتے ہیں تو جب اعلان نبوت ہوا تو انہوں نے کہنا تھا کہ بھئی کسی انسان نے ان کو سکھا دیا ہے، ٹھیک ہے، کسی ٹیچر نے سکھا دیا ہوگا. اسی لیے آپ کسی مکتب نہیں گئے اور نہ ہی کسی استاد سے آپ نے پڑھا، تاکہ کوئی اعتراض کرنے والا، آبجیکشن کرنے والا کر ہی نہ سکے کہ بھائی جو کسی استاد کے پاس نہیں گیا، جو کسی مکتب میں نہیں گیا، جس نے قبل اعلان نبوت کسی کتاب کو نہیں پڑھا، وہ پچھلی اقوام کے سارے حالات بتا رہا ہے. صحیح ہے، وہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بتا رہا ہے، وہ ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے سارے حالات بتا رہا ہے، جو صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کی ساری چیزیں بتا رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتا رہا ہے، جو لوط علیہ السلام ان کی قوم کے بارے میں بتا رہا ہے، جو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتا رہا ہے، جو سارے جتنے بھی انبیاء کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے ان کے بارے میں بتا رہا ہے. تو جس نے کسی سے کبھی نہیں پڑھا، جو مکتب نہیں گیا، اس کا بتانا یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کا معلم کوئی اور نہیں، خود رب تعالیٰ ہے، خود رب کریم ہے جس نے اس کو سکھایا ہے.